الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، مگر اس کی 2 آیات مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا ترتیب میں نمبر 46واں تھا، لیکن قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس میں تلاوت کے اعتبار سے یہ 56 نمبر پر ہے۔ اس کی 96 آیات ہیں، اور اس کے فضائل میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو فاقے کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ چنانچہ صحابہ کرام اپنی بیٹیوں کو یہ سورت سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ کی بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے۔ ان کے پاس حضرت عثمان غنی عنہ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کی بیٹیاں ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ آپ کو ہدیہ پیش کر دوں۔ کیونکہ بیٹے ہوتے ہیں تو وہ تو کمائی کرتے ہیں، پیسہ آتا ہے، بیٹیاں تو گھروں میں رہتی ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ پیسے ہدیہ پیش کر دیتا ہوں، آپ اپنی بیٹیوں کے لیے استعمال کر لیجئے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ عثمان غنی نے فرمایا حضرت آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فاقے کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھا دی ہے، مجھے امید ہے اللہ ان کو فاقے میں مبتلا نہیں کریں گے۔ ہم نے اس سورت کو کیوں منتخب کیا اعتکاف کے لیے؟ وہ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ واقعہ کو پڑھے گا اور اس کو سیکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو غافلین میں شمار نہیں کریں گے۔ تو یہ جو الفاظ تھے نا کہ ان کو غافلین میں شمار نہیں کیا جائے گا، ان الفاظ نے دل کو تیار کر دیا کہ ہمیں یہ سورت ضرور سیکھنی چاہیے تاکہ ہمارا نام بھی غافلین میں سے نکل جائے اور اللہ کو جو یاد رکھنے والے لوگ ہیں ان میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ قیامت کے بہت سارے نام ہیں، القاریہ بھی نام ہے، نبا بھی نام ہے، یوم الآخر بھی، یوم الدین بھی، یہ سب آخرت کے نام ہیں قیامت کے دن کے۔ یوم التغابن بھی ایک اس کا نام ہے واقعہ، اور یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جی فلاں جگہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہوئی، واقعہ ہونے والی، یعنی قیامت آ گئی۔ اب قیامت آنے کو ساری دنیا مانتی ہے، مسلمان تو مانتے ہی ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ دہریے بھی مانتے ہیں، مگر سائنسدانوں کی اپنی الگ سوچ ہے۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ قیامت اس طرح واقع ہوگی کہ سورج اپنی مدت حیات کو مکمل کر لے گا۔ سورج گرم کیوں ہے؟ اس کے اندر ہائیڈروجن بم ہزاروں کی تعداد میں ہر وقت پھٹ رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کا ٹیمپریچر ہزاروں ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور وہ دھوپ کی شکل میں حرارت ہم تک بھی پہنچتی ہے۔ اب وہ جو ہائیڈروجن بم ہیں ان کی تعداد محدود ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ سارے کے سارے پھٹ جائیں گے، ساری ہائیڈروجن گیس ہیلیم گیس بن جائے گی، تو سورج یکدم ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب جب سورج ٹھنڈا ہو جائے گا تو ساری کائنات ٹھنڈی ہو جائے گی، اور کتنی ٹھنڈی ہوگی کہ زمین کا ٹیمپریچر -375 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ 0 ڈگری کے اوپر تو برف جمتی ہے، اور -2-3 ڈگری ٹیمپریچر ہو تو وہاں پہ کلفی جم رہی ہوتی ہے، اور زمین کے اوپر جو میکسیمم نیچے ٹیمپریچر گیا ہے وہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ، جو سائبیریا کے علاقوں میں، رشیا کے علاقوں میں یا برفانی علاقوں میں جو ٹیمپریچر جاتا ہے وہ -20 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا ہے۔ اور جب -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اس وقت تو انسان باہر نکل ہی نہیں سکتا، پھر چمڑے کی جیکٹیں، چمڑے کی پتلونیں، چمڑے کی ہر چیز بنا کے نکلتا ہے، کپڑا بندے کی سردی روک ہی نہیں سکتا، وہاں چمڑا کام آتا ہے، دستانے بھی چمڑے کے، سر پہ ٹوپی بھی، ہر چیز چمڑے کی ہوتی ہے۔ پھر ہم لوگ ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں -20 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر تھا، تو ہمیں انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حضرت جب آپ باہر نکلیں تو گاڑی کے اوپر ہاتھ مت لگانا۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے کہ گاڑی اتنی ٹھنڈی ہوگی، آپ جیسے ہی ہاتھ لگائیں گے آپ کی جو جلد ہے نا وہ اس کے ساتھ چپک جائے گی، پھر جلد اتر جائے گی جب آپ ہاتھ کھینچیں گے۔ اب آپ بتائیے وہ جگہ کتنی ٹھنڈی ہوگی کہ جس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ کی جلد ہی اتر جاتی ہے۔ تو سائنسدان کہتے ہیں کہ اس وقت زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ سائنسدانوں کا نظریہ ہے، ہمارا نہیں۔ بعض سائنسدان کہتے ہیں کہ قیامت تو آئے گی مگر زمین کسی ستارے کے ساتھ ٹکرا جائے گی،
ہر سال کئی ستارے زمین کے بہت قریب سے گزرتے ہیں. جیسے 1992-93 میں ایک ستارہ تھا، اس کا نام تھا ہیلے کومیٹ، دمدار ستارہ. وہ زمین کے قریب سے گزرا تھا. اس وقت ہم امریکہ میں تھے قدرتاً، تو امریکہ میں افراتفری مچی ہوئی تھی کہ جی اگر زمین سے ستارہ ٹکرا گیا تو ہمارا کیا بنے گا. پاکستان میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، مگر وہاں پر عجیب تماشا بنا ہوا تھا. اللہ کی شان کہ وہ ستارہ آیا اور زمین کے قریب سے گزر گیا، زمین سے ٹکرایا نہیں. تو سائنسدانوں نے کہا کہ اگلی مرتبہ یہ 50 سال کے بعد پھر زمین کے قریب آئے گا، وہ 1940 سے کچھ اوپر کا سن ہوگا، اور اس وقت یہ زمین کے بہت قریب ہوگا اور یقیناً ٹکرا جائے گا. تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ستارہ زمین سے ٹکرائے گا تو زمین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور ساری زندگیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، قیامت آ جائے گی ان کے نزدیک. اور تیسرا سائنسدانوں کا جو نظریہ ہے وہ حقیقت کے ذرا زیادہ قریب ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس. یعنی اللہ نے کائنات کو بنایا، ایک دھماکے سے پیدا ہوئی، اب یہ پھیلتی جا رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ ہم اس کائنات کو پھیلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پھیلتے پھیلتے یہ ایک ایکولیبریم کے پوائنٹ پہ پہنچے گی اور پھر اس کے بعد یہ واپس اپنے مرکز کی طرف کھینچے گی. جیسے سپرنگ کھینچتے ہیں نا تو واپس آتے ہیں اپنی جگہ. تو یہ کائنات پھیل رہی ہے، پھیلنے کے بعد یہ اپنے مرکز کی طرف واپس آئے گی. جب مرکز کی طرف واپس آئے گی تو یہ سارے سورج چاند ستارے ایک جگہ پر آپس میں آ کے ٹکرائیں گے. اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے بگ بینگ، بڑا دھماکہ. تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ کائنات کا وجود بھی بگ بینگ کے ذریعے سے ہوا تھا اور کائنات کا اختتام بھی بگ بینگ کے ذریعے سے ہوگا. یہاں تک تو ان کی بات ٹھیک تھی، مگر دین اسلام نے اس کی اور تفصیل بتائی ہے. جو صحیح حقیقت ہے وہ اللہ جانتے ہیں جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اور انہوں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے 1400 سال پہلے اس امت کو بتلا دیا کہ قیامت کیسے آئے گی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں، ان کو اللہ نے ایک بگل دیا ہوا ہے، سور دیا ہوا ہے، سائرن دیا ہوا ہے بجانے کے لیے. وہ سائرن پھونکیں گے اور اس کی آواز اتنی تیز ہوتی جائے گی، اتنی تیز ہوتی جائے گی کہ پہلے انسان مریں گے، حیوان مریں گے، پھر ساری کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی. اب یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار کیسے ہوگی، یہ سائنسی اعتبار سے سمجھ نہیں آتی بات، مگر سائنسدانوں نے اس کی تصدیق کر دی. جب کوئی مشین چلتی ہے نا تو اس کے اندر تھر تھراہٹ ہوتی ہے، وائبریشن ہوتی ہے. تو وہ وائبریشن کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے. جب وہ وائبریشن کی فریکوینسی اس کی نیچرل فریکوینسی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے نا تو ایک عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریزوننس. ریزوننس کا کیا مطلب کہ پھر اتنی وائبریشن بڑھ جاتی ہے کہ وہ مشین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کچھ مشینوں کو دیکھا، وہ ایسے پھٹی کہ ان کے پرزے جو تھے وہ سینکڑوں میٹر دور جا کے گرے. اس لیے انجینئر حضرات اس سے بہت گھبراتے ہیں کہ مشین کی جو وائبریشن ہے اس کے ساتھ نیچرل فریکوینسی میچ نہ ہو جائے گئی. مسلمان سائنسدانوں نے کام نہیں کیا، ورنہ شریعت نے ان کو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو ساؤنڈ ویوز ہیں ان کے ذریعے سے بہت تباہی ہو سکتی ہے. شاید دنیا ایٹم بم بنانی بھول جاتی اگر مسلمان ساؤنڈ ویو کے اوپر ریسرچ زیادہ کر لیتے. ساؤنڈ ویو کے ذریعے آپ کہیں بیٹھ کے کسی آبادی کو جب چاہیں تباہ کر سکتے ہیں. وہ تو ایسی ویو ہے جو پوری کائنات کو تباہ کر دے گی. کسی شہر کو تباہ کرنا کون سی بڑی بات ہے، مگر ہم مسلمانوں نے اس پہ کام نہیں کیا، نالائق نکلے، جس کی وجہ سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکے. یہ ساؤنڈ ویو اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مچھلیاں سمندر کے اندر سفر کرتی ہیں، اٹلانٹک کے اندر، وہ ٹھنڈا پانی ہے اور وہ ہزاروں میل دوسری مچھلیوں سے دور ہوتی ہیں. پھر وہ ان کو سگنل دینے کے لیے آواز نکالتی ہیں تو ان کی آواز ہزاروں میل دور دوسری مچھلیوں کو پہنچ جاتی ہے اور وہ محسوس کر لیتی ہیں کہ ہماری مچھلی خیریت سے ہے اور واپس آ جائے گی. سمندر کے اندر کمیونیکیشن کے لیے ساؤنڈ ویو سے زیادہ بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے. بہرحال سائنسی اعتبار سے ساؤنڈ ویو کے ذریعے سے پھر یہ قیامت قائم ہو جائے گی، اور جب یہ قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین کی رفتار بڑھ جائے گی. جو زمین گھوم رہی ہے نا
وہ گھومنے کی رفتار بڑھ جائے گی، اور جب بڑھ جائے گی تو پھر اس کے اوپر جو پہاڑ ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوا کے اندر جو ہے اڑیں گے اور بالکل غبار کی طرح مٹی مٹی بن جائیں گے۔ زمین اپنے اندر کے خزانے بھی باہر نکال دے گی اور زمین چپٹی ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ہر جاندار چیز مر جائے گی، پھر جب تک اللہ چاہیں گے سب لوگ مرے رہیں گے، جب اللہ چاہیں گے دوبارہ پھر نفخہ ہوگا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ پیدا فرما دیں گے، اور پھر ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ان کو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ دنیا میں بعض لوگ اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، نیکی والے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھلا سوچتے ہیں، بھلائی کا سبب بنتے ہیں، تو ایک وقت آنا چاہیے کہ ان کو اس کا انعام ملے۔ اور بعض لوگ دنیا کے اندر بڑے فسادی اور شر انگیز ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے درد سر بنے ہوتے ہیں، دوسروں کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ ایک وقت آنا چاہیے کہ ان کو اس کی سزا ملے۔ تو عقل بھی مانتی ہے کہ جزا اور سزا کا دن ہونا چاہیے، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن انسانوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے، 2 گروہ جنت میں جائیں گے اور 1 گروہ دوزخ میں جائے گا۔ اس میں بھی حکمت ہے، تو لوا کے لیے علمی نکتہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو 2 گروہ بھی بنا سکتے تھے، ایک جنتی اور ایک جہنمی، 2 گروہ، یا اللہ تعالیٰ چاہتے تو 4 گروہ بھی بنا سکتے تھے۔ جنت میں اصحاب یمین اور سابقین 2 گروہ، اور جہنم کے بھی 2 حصے بن سکتے تھے، ایک عام جہنمیوں کا اور ایک وہ جہنمی جیسے فرعون، قارون، حامان، شیطان، بڑے بدماش تھے، ان کے لیے الگ ایک سیل ہوتا کہ ان کے لیے اللہ نے الگ عذاب کی جگہ بنائی ہے۔ تو 4 گروہ بھی بن سکتے تھے، مگر 4 گروہ بنانے میں بھی وہ مزہ نہ آتا جو 3 گروہ بنانے میں ہے۔ 3 گروہ بنانے میں کیا مزہ؟ اس میں اللہ کی رحمت کا پہلو سامنے آتا ہے۔ اب کوئی بندہ پوچھے جی قیامت کے دن لوگ کتنے گروہ میں تقسیم ہوں گے، تو ہم جواب دیں گے جی 3 گروہ میں تقسیم ہوں گے۔ اچھا جی ان میں سے کتنے گروہ جنت میں جائیں گے، کتنے جہنم میں؟ ہم کہیں گے جی 2 گروہ جنت میں جائیں گے اور 1 گروہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سامنے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا غالب آنا، یہ مسئلہ سامنے نکلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے جنت کے 2 حصے بنا دیے کہ میں اتنا رحیم ہوں کہ میں اپنے انسانوں میں سے 2 گروہوں کو جنت میں بھیجوں گا اور 1 گروہ کو میں جہنم میں بھیجوں گا۔ چنانچہ جنت میں جانے والے جو 2 گروہ ہوں گے ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جہاز میں ایک بزنس کلاس ہوتی ہے اور ایک فرسٹ کلاس ہوتی ہے۔ عام جہازوں میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں، اکانومی کلاس اور بزنس کلاس۔ لیکن ہمیں دبئی سے سعودی عرب جانے کا موقع ملا تو بلال صاحب نے ہماری ٹکٹ ایسے جہاز پہ بنوائی جو کوئی بادشاہ والا جہاز تھا، وہ ڈبل ڈیکر جہاز تھا، اس میں بزنس کلاس سے نیچے تھی نہیں کوئی، ہر بندہ بزنس کلاس میں سفر کر رہا تھا۔ وہ چونکہ عربوں کے لیے بنایا گیا تو وہ شاہانہ کام تھا اور اس میں صرف فرسٹ کلاس تھی۔ تو اس دن مجھے یہ آیت یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جنت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک عام جنت ہے، یہ بزنس کلاس ہے، ہر جنتی بزنس کلاس میں جائے گا، یہ اصحاب یمین ہوں گے، اور ایک اللہ سے محبت اور پیار کرنے والے لوگ سابقین ہوں گے، ان کے لیے اللہ نے جنت میں فرسٹ کلاس بنائی ہوئی ہے جو اور بھی زیادہ اعلیٰ ہے۔ مگر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں نا، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ پہلے والوں میں تو بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ پہلی امتوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور ان کو عبادت کا وقت بہت ملا اور فتنے تھوڑے تھے۔ وہ 400 سال 800 سال اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ہم تو 8 سال بھی عبادت نہیں کر سکے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ نبی علیہ السلام کی امت کے لوگوں میں سے یعنی دور صحابہ میں وہ بہت زیادہ ہوں گے اور بعد والے لوگوں میں کم ہوں گے۔ یہ تفسیر اور زیادہ اچھی ہے، اور واقعی صحابہ کرام نے یہ ہمارے جو اکابر اولین زمانے میں گزرے ہیں، جتنی انہوں نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری اور مجاہدے کیے، ہم تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جنتوں کا تذکرہ کیا کہ ان کی جنت ایسی ہوگی کہ ان کے پاس بچے ہوں گے، معصوم بچے جو ان کی خدمت کے لیے متعین کیے گئے ہوں گے۔ مفسرین نے لکھا بچوں کو کیوں متعین کیا جائے گا؟ تو وہاں پر دلوں کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، میل نہیں ہوگی،
کوئی دلوں کے اندر سیاہی نہیں ہوگی، صاف پاک ہوں گے، تو بچوں کو ان کی معصومیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خدمت پر مامور فرمائیں گے۔ اور ولدان کا لفظ لڑکی پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لڑکے پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یجعل الولدان شیبا، اس میں صرف لڑکے بوڑھے نہیں ہوں گے، عورتیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے لیے لڑکے بنائیں اور عورتوں کی خدمت کے لیے لڑکیاں بنائیں، مگر وہ چھوٹے ہوں گے، معصوم ہوں گے اور ان کی خدمت اچھی لگے گی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ جو ہوتے ہیں نا، ان کی خدمت کے لیے ہر وقت ان کے پاس کوئی نہ کوئی خادم ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس بات کو پسند کیا کہ یہ جنتی میرے آخرت کے بادشاہ ہیں، ان کو بادشاہوں کی طرح ایک جگہ پر بٹھا دیا جائے گا اور ان کو شربت پلانے کے لیے آپ خورے اور پیالے لیے ہوئے چھوٹے بچے ہوں گے جو ان کو پیش کیا کریں گے۔ آپ دیکھیں ہمارے ملک میں محمد بن سلمان بادشاہ آئے سعودی عرب کے، ان کو ایئرپورٹ کے اوپر 2 چھوٹے بچوں نے پھول پیش کیے، حالانکہ وہاں فوجی بھی تھے، سیاسی لوگ بھی تھے، ہزاروں لوگ تھے، مگر پھول پیش کرنے کے لیے بچوں کو سلیکٹ کیا گیا کہ بچوں کی معصومیت اور ان کا چھوٹا پن جو ہے اچھا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوٹے بچوں کو خدمت کے لیے مامور فرمائیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے چھوٹے بچے ہوں گے جو بچپن میں فوت ہو گئے، اور بعض محدثین نے لکھا نہیں، یہ بچے اللہ پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کریں گے، وہ ہمیشہ چھوٹے بچے ہی رہیں گے اور ان کی معصومیت اور ان کا جمال بندے کو اچھا لگا کرے گا، اور یہ پانی پلائیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد ان کو کھانے کے لیے میوہ دیا جائے گا، تو جنتی لوگ میوے کھائیں گے۔ جیسے آج کے دور میں مہمانوں کو دسترخوان پہ بیٹھتے ہوئے ایپیٹائزر دیا جاتا ہے، یہ سائنس کی نئی ریسرچ ہے۔ جہازوں میں بھی جب کھانا دیتے ہیں نا آج کل، تو کھانا دینے سے پہلے بادام یا مونگ پھلی وغیرہ ڈرائی فروٹ تھوڑا سا پہلے دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈرائی فروٹ کھانے سے بندے کے اندر کھانے کی طلب پیدا ہوتی ہے، اس کو ایپیٹائزر کہا جاتا ہے۔ اور جب وہ فروٹ اپنی مرضی کے مطابق کھا لیں گے تو پھر اس کے بعد ان کو لحم طیر مما یشتہون، پرندوں کا بھنا ہوا گوشت دیا جائے گا جس کو کھانا لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہی ہیں آج کے دور میں بھی مرغے کو پرندے میں شامل کیا جاتا ہے۔ جو لوگ مرغے پالتے ہیں نا، مرغی خانہ بناتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ نے کتنے برڈ رکھے ہوئے ہیں، تو دنیا میں بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، مرغے چرغے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی آخرت میں مرغے چرغے کا انتظام فرما دیا۔ اب پہلے مرغے چرغے کھلا کے بعد میں کیوں نہیں فاقیہ کھلایا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ گوشت کے کھانے سے بھوک ختم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، جبکہ فاقیہ کے کھانے سے بھوک بڑھتی ہے۔ تو پہلے فاقیہ کھلایا، پھر اس کے بعد ان کو مرغے چرغے کھلائے۔ پھر جب انسان پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے نا، تو عام طور پر اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اب تخلیہ اختیار کروں۔ تو پھر اللہ نے اس کے بعد حور عین کا تذکرہ کیا کہ ان سابقین کے لیے حور عین ہوں گی جو موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے سیپ کے اندر کوئی موتی ہوتا ہے۔ ایک لفظ کے اندر اللہ نے ان کی خوبصورتی کو بیان فرما دیا۔ اس سے زیادہ کوئی اور لفظ کامل نہیں تھا جو کسی کی خوبصورتی کو بیان کر سکے، کہ جیسے موتی ہوتا ہے نا سیپ کے اندر، اس طرح وہ جو ہے وہ حور عین ہوں گی۔ ایک نقطہ یہاں پر علمی اور سمجھنے والا ہے کہ سابقین کے لیے اللہ نے ان کی بیویوں کا تذکرہ نہیں کیا، حالانکہ ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوں گی۔ ان کے حسن کا اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا اس کی 2 وجوہات تھی۔ ایک تو جو غیور لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہماری بیویوں کا تذکرہ کسی غیر کے سامنے ہو، اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ نے بھی سابقین کی رعایت فرمائی کہ ان کی بیویوں کے حسن و جمال کا تذکرہ میں نہیں کرتا کیونکہ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سابقین وہ تھے کہ جن کو عورتوں میں اتنا زیادہ شغف نہیں ہوتا، ان کا اصل محبوب اللہ رب العزت ہوتا ہے، لہذا ان کے لیے بیویوں کے حسن و جمال کو وضاحت سے بیان کرنا اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بس میرے چاہنے والے ہیں، میں ان کے گھر کی جو خادم ہے اس کے حسن کا تذکرہ کر دیتا ہوں، لوگ سمجھ لیں گے کہ جب گھر کی ہیڈ ماسی اتنی خوبصورت ہے تو گھر کی مالکہ کتنی خوبصورت ہوگی۔ بھئی جس گھر کی کام کرنے والی اتنی خوبصورت ہے تو پھر مالکہ کے اپنے حسن کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ نے صرف حور عین کا تذکرہ کر دیا، اس کے علاوہ تذکرہ نہیں فرمایا۔
البتہ ان کو سلامن سلاما، ایمان والے بھی سلام بھیجیں گے اور فرشتے بھی سلام بھیجیں گے اور اللہ رب العزت بھی سلام بھیجیں گے۔ بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے ٹیلی فون کال آ جاتی ہے نا تو بندہ خوش ہوتا ہے، جی بیوی کی کال آ گئی، جی میرے والد صاحب کی کال آ گئی، جی میری امی کی کال آ گئی، خوشی ہوتی ہے بندے کو۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کال آیا کرے گی اور یہ جنتی اللہ سے ہم کلامی کیا کریں گے۔ اب یہ ایسی نعمت ہے کہ بندے کو اللہ سے جنت میں ہم کلامی کا موقع ملے گا کہ اس پہ بندہ قربان ہو جائے۔ یہ وہ نعمت ہے جو سابقین چاہتے تھے، اللہ کا دیدار نصیب ہونا اور اللہ سے ہم کلامی نصیب ہوگا، وہ اللہ ان کو جنت میں عطا فرما دیں گے۔ پھر آگے 27 نمبر آیت آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ، اور دائیں والے تو کیا خوب دائیں والے ہیں۔ یہ جو دوبارہ فرمایا نا ما اصحاب الیمین، یہ ان کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے، تو طلباء کے لیے جیسے حدیث ام ذرا میں فرمایا نا مالک وما مالک، مالک اور مالک کی کیا بات ہے، بالکل اسی طرح اللہ نے یہاں فرمایا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب یمین کی تو شان ہی کچھ اور ہے۔ فی صدر مخضود، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے جن میں کانٹا نہیں ہوگا۔ بیری کے درخت کو کیوں یہاں تذکرہ کیا گیا؟ عربوں میں بیری کا درخت پسندیدہ درخت تھا، کیونکہ گرم علاقہ تھا نا تو ہر درخت وہاں نہیں اگتا۔ کیکر اور بیر یہ بڑے ڈھیٹ قسم کے درخت ہوتے ہیں، یہ سخت گرمی کے موسم میں کم پانی پہ بھی اگاتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے علاقوں میں سڑکوں کے سائیڈ پہ پہلے زمانوں میں کیکر کے درخت لگائے جاتے تھے، اور یہ بیری کا درخت خود بھی اگاتا ہے۔ تو عربوں میں گرمی کا مسئلہ بہت تھا، ہر جگہ گرمی، نیچے صحرا اور اوپر سایہ کوئی نہیں، تو وہ لوگ پسینے میں شرابور ہوتے تھے اور تنگ آ کے وہ ڈھونڈتے تھے کہ کہیں ہمیں کوئی سایہ دار درخت مل جائے، تو درختوں میں جا کے ان کو بیری کا درخت ملتا تھا، تو پھر وہ بیری کے درخت کے نیچے سائے کے لیے تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ اب جب درخت کے نیچے کھڑے ہوتے تھے تو ان کو بیر بھی کھانے کا موقع ملتا تھا، تو بیر بھی اچھے لگتے تھے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بیری کے درخت ہوں گے۔ بیری کے درخت کا جو پتے ہوتے ہیں وہ کارآمد زیادہ ہوتے ہیں۔ آج تو ہم شیمپو اور صابن کے زمانے میں جی رہے ہیں نا، پہلے زمانوں میں پانی میں بیری کے پتے ڈال کے اس سے غسل کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہمیں اپنے بچپن کا وقت یاد ہے کہ کوئی آدمی فوت ہوتا تھا تو بیری کے پتے منگائے جاتے تھے اور پانی کے اندر بیری کے پتوں کو جو ہے گرم کیا جاتا تھا اور اس سے مردے کو نہلایا جاتا تھا۔ تو چونکہ بیری کے پتے جو ہے کارآمد ہیں اور سایہ کارآمد ہے، اللہ نے اس کا تذکرہ پہلے کیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک دیہاتی بندہ نبی السلام کی خدمت میں آیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں بھی ایذا دینے والی چیزیں ہوں گی؟ نبی السلام نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کہ جنت میں بیری کا درخت ہوگا نا؟ نبی السلام نے فرمایا ہاں بیری کا درخت ہوگا۔ کہنے لگا بیری کے اوپر تو کانٹے ہوتے ہیں جو اپنے پھل توڑنے والے بندے کو نقصان دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جو بیری ہوگی اس میں کانٹے نہیں ہوں گے، وہ بندے کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اب یہ بات کسی زمانے میں عجوبہ ہوتا تھا کہ بیری بغیر کانٹے کے، مگر آج سائنسدانوں نے گلاب کے پودے بنا لیے بغیر کانٹوں کے۔ چنانچہ ساؤتھ افریقہ میں ایک انگریز ہے، اس کو گلاب کا بابائے گلاب کہا جاتا ہے، بڑا اس کی زندگی کی پوری ریسرچ ہی گلاب کے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھی مجھے اس کے پاس ملنے کے لیے لے گئے، اس نے کوئی گلاب کی 150 ورائٹیاں نئی بنائی ہوئی تھیں، خود اس نے ایجاد کی تھی دنیا میں۔ تو اس نے مجھے اپنا پورا نظام دکھایا۔ اس نظام میں میں نے اس سے یہ سوال پوچھا کہ کیا کوئی گلاب کا پھول بغیر کانٹوں بھی ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہم نے بنا لیا ہے، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو وہ مجھے ایک خاص کمرے میں لے کر گیا، وہاں گلاب کا پودا تھا جس پر موٹے موٹے گلاب کے پھول لگے ہوئے تھے اور اس کے اوپر کوئی کانٹا ہی نہیں تھا۔ تو اگر دنیا میں ایسا گلاب کا پودا بن گیا جس پہ کانٹا نہیں ہے، تو جنت میں بیری کا درخت جس پہ کانٹا نہیں ہوگا، اس کا بننا کون سا محال کام ہے بھائی؟ اس لیے فرمایا فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن پر کانٹا نہیں ہوگا، وطلحم منضود، اور کیلے تہ بتہ۔ عربوں میں جہاں کوئی آبشار ہوتی تھی یا پانی کا چشمہ ہوتا تھا، وہاں کیلے کے درخت اگاتے تھے،
یہ کیلے کا درخت ایسی جگہ پہ آسانی سے اگتا ہے جہاں نیچے پانی بہت ہو، اور یہ بھی ڈھیٹ قسم کا درخت ہے، مگر اس درخت میں پھل زیادہ مطلوب ہوتا ہے، اس کے پتے کام کے نہیں ہوتے۔ تو اللہ نے دو درختوں کا یہاں تذکرہ فرمایا، ایک بیری کا جس کے پتے کام کے ہیں اس کے پھل سے زیادہ، اور ایک کیلے کا جس کے پھل زیادہ کام کے ہیں بنسبت اس کے پتوں کے۔ تو مفسرین نے لکھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ایک پتوں والے درخت کا تذکرہ کر دیا، ایک پھل والے درخت کا، مطلب یہ کہ سارے درخت جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اللہ نے قرآن مجید میں دو پھلوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک جگہ اناب کا، انگوروں کا، اور ایک جگہ انار کا، رمان کا۔ تو مفسرین نے نقطہ لکھا کہ ان دو کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ انب جو ہے نا وہ چھوٹا پھل ہوتا ہے اور رمان جو ہے وہ موٹا پھل ہوتا ہے، تو ایک چھوٹا بھی اور ایک موٹا بھی، مقصد یہ کہ سارے پھل ان کے درمیان آ گئے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین، اب تذکرہ تو کیا مشرقین اور مغربین کا، مگر باقی سارا جہان اس کے اندر شامل ہو گیا۔ اللہ نے انب اور رمان کا تذکرہ کیا، باقی سارے پھل اس میں شامل ہو گئے۔ اللہ نے بیری اور کیلے کا تذکرہ کیا، یہ پتوں والا درخت ہے، وہ پھل والا درخت ہے، تو پھلوں اور پتوں والے سارے درخت اس کے اندر شامل ہو گئے۔ تو بیری کے درخت ہوں گے جن میں کانٹے ہوں گے، اور کیلے ہوں گے جو تہ بتہ لگے ہوں گے، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور پھیلے ہوئے سائے، کیونکہ عربوں کو پھیلا ہوا سایہ بہت اچھا لگتا تھا، اور واقعی دھوپ میں کوئی بندہ سفر کر رہا ہو نا اور اس کو کوئی سائے دار درخت مل جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے پتہ نہیں میں کہاں جنت میں پہنچ گیا۔ تو دراز اور لمبا سایہ یہ عربوں کو بہت پسند آتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پھیلے ہوئے سائے بھی ہوں گے، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی ہوگا۔ دیکھیں عربوں میں کنووں سے پانی بھر کے لایا جاتا تھا اور ڈول اور لوٹوں کے حساب سے اپنے اوپر ڈال کے نہایا کرتے تھے۔ گرمی کے موسم میں جب ڈول اور لوٹے سے نہ نہائے نا تو مزہ نہیں آتا، دل چاہتا ہے وافر پانی ہوتا جو جسم پہ بہایا جاتا اور مزہ آتا۔ چنانچہ ہمارے گھروں میں جو شاور لگی ہوتی ہے یہ مائع مسکوب ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں جب بندہ شاور کے نیچے جا کے کھڑا ہوتا ہے تو کیا مزہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور بہتا ہوا پانی، یعنی جیسے اوپر سے چشمہ بہتا ہے نا اور نیچے بندہ اس کے کھڑا ہو جائے تو وافر پانی بہ رہا ہوتا ہے اور نہانے والے کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ ان کے پاس بہتا ہوا پانی ہوگا، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور کثرت کے ساتھ میوے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ نے میووں کے ٹیسٹ کا اور سائز کا نہیں تذکرہ کیا کہ وہ بڑے سائز کے ہوں گے اور بڑے میٹھے ہوں گے اور فلاں ہوں گے۔ بھئی جب تذکرہ ہی جنت کا ہو رہا ہے اب اس کی کوالٹی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ جنت کا فاقہ جنت کے معیار کے مطابق ہی ہوگا نا۔ تو اللہ نے فرمایا بس اتنا یاد رکھو کہ جو فاقہ ہوگا وہ کثیر بہت زیادہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ تم وہاں پر جو ہے وہ فاقہ اگر کھا لو گے تو پیچھے کم ہو جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوع، نہ وہ مقطوع ہوگا نہ وہ ممنوع ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کتنی مزے کی بات کہی گئی۔ آج آم کا پھل آتا ہے نا گرمیوں میں، سردیوں میں ختم، مقطوع ہو گیا، موسم ہی نہیں تو کیسے ہوگے؟ چنانچہ ایک خاص وقت تک پھل ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے، مقطوع ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں جو پھل آتے ہیں وہ گرمیوں میں نہیں ہوتے، موسم کی خرابی کی وجہ سے، تبدیلی کی وجہ سے۔ مگر جنت میں موسم ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، اس لیے جس درخت پر جو پھل لگا ہے وہ کبھی مقطوع نہیں ہوگا۔ وہ اگر کدو لگے ہوئے ہیں تو لگے ہی رہیں گے پورا سال، اور آم لگے ہیں تو لگے ہی رہیں گے پورا سال، مقطوع نہیں ہوں گے۔ ولا ممنوع، اور کئی مرتبہ پھل تو لگا ہوتا ہے مگر مالک منع کر دیتا ہے جی آپ پھل نہیں توڑ سکتے۔ جیسے ہمارے ہاں کھجوریں لگتی ہیں، ہم طلباء سے معذرت کر دیتے ہیں بھئی طلباء کھجوریں مت توڑیں، تو ممنوع ہو جاتا ہے مالک کی وجہ سے، کیونکہ پھل محدود ہوتا ہے تو اس لیے مالک جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اس کی۔ قیامت یعنی جنت میں پھلوں کا مالک اللہ ہوگا، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ وہ مقطوع ہوں گے ولا ممنوع، نہ وہ ممنوع ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے کھلی اجازت ہوگی، جو جنتی جب چاہے جہاں چاہے جس درخت کا پھل چاہے وہ کھا سکتا ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنتی درخت کا پھل کھائے گا، جیسے ہی پھل ٹوٹے گا ایک اور پھل اسی جیسا اور وہاں لگ جائے گا۔ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو وہاں تو پھل ممنوع بھی نہیں ہوگا، مکتوب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے کتنے اچھے انداز کے ساتھ وہاں کے پھلوں کا ہر وقت مہیا رہنا اس کو تذکرہ فرمایا ہے۔ اب جب پھلوں کا تذکرہ کر لیا تو اصحاب یمین کے لیے اللہ آگے فرماتے ہیں وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور ان کے اونچے بچھونے ہوں گے۔ عربوں میں عام طور پر زمین پہ لیٹنے کی عادت تھی، چٹائی پہ لیٹ جاتے تھے، مگر جو ان کے بڑے امیر ہوتے تھے نا، سردار ہوتے تھے، وہ پھر پلنگ بنواتے تھے اور چارپائیوں پہ سوتے تھے، تو ان کے لیے چارپائیوں پہ سونا بڑے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان جنتیوں کے آرام کے لیے ہم اونچے بچھونے بنائیں گے، یعنی ان کے لیے باقاعدہ بیڈ لگے ہوئے ہوں گے، اور وہ بیڈ بڑے خوبصورت ہوں گے، سونے اور چاندی کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ پھر جب انسان آرام کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ اس کی وائف ہوتی ہے، گھر والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا۔ یہاں پر اصحاب یمین کی بیویوں کے حسن کا تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی عورتوں کو ان کے لیے باکرہ بنا دیں گے۔ باکر سے مراد کنواری۔ مردوں کی فطرت ایسی ہے کہ ان کو کنواری عورت زیادہ رغبت کرتی ہے، لیکن جو شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں وہ طبیعت کو زیادہ سمجھنے کی وجہ سے بندے کو کئی مرتبہ زیادہ مرغوب ہوتی ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا کہ جنت کی جو عورتیں ہوں گی جسم کے اعتبار سے وہ باکرہ ہوں گی اور عادات کے اعتبار سے وہ سیبات میں سے ہوں گی، شادی شدہ ہوں گی۔ جیسی بڑی ٹرینڈ تجربہ کار ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے مرد کو کیسے اپنے سے جو ہے وہ لطف اندوز کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ان کی بیویوں کا بھی تذکرہ کیا، اصحاب یمین کی۔ قربن اترابا، قربن کہتے ہیں دل ربا، چنانچہ فرمایا کہ اصحاب یمین کی جو بیوی ہوں گی وہ بڑی دل ربا ہوں گی، اترابا اور ہم عمر ہوں گی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس وقت بوڑھی ہوں گی یا کمزور ہوگی یا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں گی، بلکہ اللہ ان کو جوان بنا دیں گے، ہم عمر بنا دیں گے اور دل ربا بنا دیں گے۔ ایک مرتبہ لاہور میں ہمارے ایک مدرسے کے صاحب تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت ہمارے ایک معاون ہیں اور ان کی بیوی بڑا دین پہ خرچ کرتی ہے، اگر آپ ان کے گھر جا کے کھانا کھا لینا تو ہمارے مدرسے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، چنانچہ ہم ان کے گھر گئے۔ وہ ایک صاحب تھے جن کی ماشاءاللہ لیدر جیکٹیں بنانے کی بڑی فیکٹریاں تھیں، نواز شریف کا دور تھا اور اس زمانے میں ڈالر ان کے پاس خوب آ رہے تھے، ان کا کاروبار خوب چل رہا تھا۔ اب جب بزنس مین کا کاروبار چلتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، تو ماشاءاللہ انہوں نے مدرسے کو تعمیر بھی کروا دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی اور برانچ چاہیے تو ہم پورا مکان خرید کے دیں گے۔ تو مدرسے والے بڑے خوش تھے کہ یہ بڑے سخی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، تو آپ ان کو ٹائم دیں تھوڑا سا۔ تو خیر ہم چلے گئے، کھانا کھایا، کھانے کے بعد وہ جو بڑے میاں تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، جو مالک تھے اصل، وہ تو میرے سامنے بیٹھ گئے اور پردے کے پیچھے ان کی بیوی بیٹھ گئی۔ بیوی ان کی بہت نیک تھی، درس قرآن کرواتی تھی اور مدرسے میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی۔ اب بات چیت شروع ہو گئی تو بڑے میاں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ جی بتائیں اللہ اگر کسی کو معاف کر دے گا تو وہ جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا ہاں بالکل ضرور جائے گا۔ کہنے لگا جی جنت میں جائے گا تو جنت میں بیوی کون ملے گی؟ میں نے کہا جو دنیا میں بیوی ہوگی وہی ملے گی۔ کہنے لگا نہیں میں نے پھر جنت میں نہیں جانا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہتے ہیں اس بیوی نے مجھے اتنا ستایا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اگر جنت میں اللہ نے مجھے یہی دینی ہے تو میں نے نہیں جانا۔ میں نے اسے بڑا سمجھایا کہ دیکھو یہ جنت میں ستانے والی نہیں ہوگی، یہ جنت میں محبت کرنے والی ہوگی، نوجوان ہوگی، خوبصورت ہوگی۔ کہنے لگے نوجوان خوبصورت تو یہ اب بھی بہت ہے مگر مجھے ستاتی بہت ہے، تنگ بہت کرتی ہے۔ تو بڑی مشکل سے میں نے اسے کہا کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو یہی بیوی ایسی اچھی بنا کے دیں گے کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ بات تو کر رہے تھے، پہلے جو میرا جنت میں جانے کا شوق تھا نا اب وہ ختم ہو گیا ہے کہ وہاں بھی مجھے یہی بیوی ملے گی۔ تو کئی مردوں کو بیویوں نے ایسا ستایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو ان بیویوں کے ساتھ وہاں نباہ کیسے ہوگا۔ مگر یہ بیویاں ایسی نہیں ہوں گی جیسے یہاں دنیا میں ہے۔ دنیا میں ان کے اندر
حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، وہاں سارے دل صاف ہو جائیں گے، یہ محبت کرنے والی بن جائے گی اور اپنے خامدوں کو یہ وہاں پر خوش کرنے والی بن جائے گی۔ اس لیے فرمایا عربن اترابا، دل ربا بھی ہوں گی اور ہم عمر بھی ہوں گی، لاصحاب الیمین، اور یہ ہوں گی دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اصحاب یمین کی جنتوں کا تذکرہ کیا، کھانے پینے کا، فاکہہ کا، پھلوں کا، اور لحم طیرن کا، اور ان کی بیویوں کا، اور ان کی حوروں کا، اور اخیر پر آ کر اللہ فرماتے ہیں سلتم من الاولین وسلتم من الآخرین۔ یہ جو اصحاب یمین ہے نا، یہ پہلے والوں میں بھی بہت زیادہ ہوں گے اور آخر والوں میں بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اب دیکھیے جو سابقین تھے نا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا سلتم من الاولین وقلیل من الآخرین، آخر والوں میں تھوڑے ہوں گے۔ لیکن اصحاب یمین کے اندر حوصلہ افزائی والی بات ہے کہ اصحاب یمین پہلے والوں میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، سلتم من الاولین وسلتم من الآخرین۔ اب مفسرین نے لکھا کہ یہاں پہ اللہ نے قانون بدل کیوں دیا، یہ پہلے والوں میں سے زیادہ اور بعد والوں میں سے تھوڑے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی رحمت اس امت پر ہوگی، اللہ اس امت کے گناہگاروں کو معاف کر کے اصحاب یمین بنا دیں گے، ان کی تعداد بڑھ جائے گی، اور پھر اس امت کی نبی علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کی وجہ سے امت کے بہت سارے لوگ جنت کے حقدار بن جائیں گے۔ یہ بھی سارے کے سارے اصحاب الیمین ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں سلتم من الاولین وسلتم من الآخرین۔ آج کا درس ہم یہیں تک رکھیں گے۔ تو ہم نے سابقین کے بارے میں بھی پڑھ لیا اور اصحاب الیمین جنتیوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا، اور یہ آیتیں بڑی امید افزا ہیں کہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں اور یہ فتنے کا زمانہ ہے، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم پر فضل فرمائیں گے اور ہمیں انشاءاللہ اصحاب الیمین میں شامل فرمائیں گے اور اپنی جنت پسندیدہ جگہ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رمضان مبارک میں دعا مانگو، اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اے اللہ ہم آپ سے جنت کی طلب کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم بھی آج کے درس کے آخر پر یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ سے آپ کی پسندیدہ جگہ جنت کو طلب کرتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما لیجئے۔